اتنا بڑا مقام میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ اگر کوئی دن میں 70 مرتبہ دیکھے، ایک روایت میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اتنے حج کا ثواب۔ اس سے ذرا وہ نوجوان درس حاصل کریں کہ سرکار تو محبت کی نظر کی تلقین کرے، اور ہم گھورتے ہوئے بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو دیکھتے ہیں، جس سے ماں باپ لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ بیٹا غصے میں آ گیا ہے، بہت غصیلا ہے، کوئی بدتمیزی نہ کر دے، ہماری عزت اتار کے ہاتھ پہ نہ رکھ دے۔ بیچارے گھبرا جاتے ہیں، ان کا خون خشک ہو جاتا ہے، ان کے دماغ کی رگیں کھنچ جاتی ہیں۔ ایسی اولاد کو سوچنا چاہیے آج اپنے ماں باپ کو اس ٹینشن میں مبتلا کر کے، اس تکلیف میں مبتلا کر کے آپ نے اپنی طاقت اور جوانی کا احساس تو دلا دیا، لیکن کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی ذاتی ترقی سے اوپر چلا جاتا، ماں باپ تربیت نہ کر سکے، ماں باپ اچھا نہ پڑھا سکے، ماں باپ والد صاحب کاروبار نہ کروا سکے، اور وہ لکھ پتی کروڑ پتی ہو گیا، تو پھر وہ بعض اوقات تانے دیتے ہیں، جو کچھ کیا اپنی محنت سے، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، آپ نے کیا کیا؟ ارے والدین نے آپ کو دنیا میں لانے کا وسیلہ اور ذریعہ بن کر سب کچھ کیا ہے، اگر آپ نہ ہوتے آپ دنیا میں نہ آتے۔ آپ کے والدین نے آپ کے لیے بہت ہی بڑا عمل کیا ہے کہ والدہ 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر پیدائش کی صعوبتیں اور سختیاں جھیلتی ہے، تب کہیں جا کے آپ دنیا میں آئے، اور پھر آپ بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، آپ بستر پہ گندگی کرتے ہیں، سردیوں کے دن بھی ہوں، ماں ہمیں ٹھنڈے پانی کے اندر لے کے نہیں جاتی، خود ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتی، بچے کو صاف کرتی ہے اور اس کو رکھتی ہے۔ پھر لڑکھڑاتے قدموں سے جب چلے ہیں تو لپک لپک کے ماں نے ہی تو سنبھالا تھا، ماں نے ہی تو سہارا دیا تھا، والد صاحب تو انگلی پکڑ کے لے کے چلے تھے، انہوں نے جب پال پوس کر جوان کر دیا، تو کیا یہ بڑا انعام نہیں ہے؟ کیا یہ بڑا کرم نہیں ہے؟ کہ یہ کافی نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ آپ نے ہمیں کاروبار کروایا، فلاں کے باپ نے دیکھو سو کاروبار کروایا، فلاں کے ابا نے سفارش کی اس کو نوکری ملی، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ جو کیا ہے میں نے اپنے بلبوتے پہ کیا۔ خدا کی قسم اپنے بلبوتے پر ظاہراً اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، اگر آپ غور کریں گے اس کے پیچھے بھی آپ کے ماں باپ کی پرخلوص دعاؤں کا سہارا ہوگا۔ اگر وہ سہارا نہ دیتے تو پھر معاملہ ایسا نہ ہوتا۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کریں، کوشش کیجئے کہ کبھی ان کے سامنے غصے کا اظہار نہ ہو، تلخ لیجا نہ ہو، ایسے الفاظ نہ کہیں جس سے ان کے دل ٹوٹیں۔ اگر آپ وہ پاؤں دبوانا چاہتے ہیں پاؤں دبائیں، اگر کوئی علاج معالجے کی ضرورت ہے جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ان کا علاج معالجہ کروائیں، جو شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دیں اس کو بجا لائیں۔ یہ خدمت کے ایک مذہب اسلام نے تصور دیا ہے، جس کو اگر میں خلاصتاً کہوں جو اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت، تو یہ علماء نے فرمایا یہاں پہ تلفظ اف مراد نہیں ہے، بلکہ جب اف کہتے ہیں تو اس سے اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آج کے اس درس کی برکت سے اگر آپ ایک چیز اپنا لیتے ہیں، ایک چیز میرے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگی، مینجمنٹ کے لیے بھی ہوگی، جنہوں نے انعقاد کیا ان کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ، کہ آج جا کر بستر پہ لیٹ کے غور کر لیں کہ ہمارا کون سا عمل ہمارے ماں باپ کے لیے باعث اذیت و تکلیف بن رہا ہے۔ آپ کا گھورنا، آپ کی زبان، آپ کا رویہ، آپ کا پاؤں پٹکنا، دروازے زوروں سے بند کرنا، ان کی نصیحتوں کو اگنور کرنا، ایسے جملے کہنا جس سے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس ہو۔ اگر اللہ نے کسی وجہ سے آپ کو مقام و مرتبہ دے دیا، آپ کو بڑا منصب مل گیا، پیسہ مل گیا، تو اپنے ماں باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، جس کا خود ان کو بھی احساس ہو جائے کہ اب بیٹے کی نگاہیں بدل چکی ہیں۔ بیوی کی اس طرح فیور کہ اس میں ماں کی دل آزاری ہو یا باپ کے لیے تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، کوئی ایک چیز بھی اگر آپ کو محسوس ہو تو فوراً اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ ان گناہوں پر توبہ کا ترتیب وار طریقہ یہ ہے کہ پہلے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ کے معافی مانگ لیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر ماں باپ اس کے جواب میں آپ کو ڈانٹے ڈپٹے سن لیں، بڑے باپ کے بننے کی کوشش نہ کریں کہ نہیں میں جاؤں گا تو طنز ہوگا، میں جاؤں گا ڈانٹے ڈپٹیں گے، بھائی کون جائے ماں کے پاس، کون جائے ابا کے پاس، کوئی بات سن لیں، اور اس کے بعد پھر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں
اور صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ مطلوب شرع حقیقتاً توبہ کے بعد اس پر استقامت ہے۔ پھر اس کے بعد ساری زندگی ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کچھ کلمات نکلے، برا نکلے، اور انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے دعاؤں کے مستحق ہوں گے، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بڑی ترقی پائیں گے۔